وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ یہ دوسری حدیث جو حکمت علوی کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، یہ کلمات قصار کی بھی دوسری حدیث ہے، اور ہمارے اس گفتگو کے بھی جو سلسلہ ہے اس کی بھی دوسری حدیث ہے، کہ جو منقول اور منسوب ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، فرما رہے ہیں کہ ازرا بنفسہ من استشعر الطمع ورضی بالذل من کشف عن ضرہ وہانت علیہ نفسہ من عمر علیہ لسانہ من عمر علیہ لسانہ۔ یہ تین حصے ہیں اس کے، اور ان تینوں حصوں پر گفتگو پیش کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ ایک تو سب سے پہلی بات اس کے لغت کے معنی بتاؤں میں۔ ازرا بنفسہ، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو حقیر کیا، تحقیر کی، اس نے سبک کیا، ہلکا کیا، بے وزن کر دیا، حیثیت نہیں رہی اس کی۔ ازرا بنفسہ، کس نے یہ کام کیا؟ من استشعر الطمع، جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا۔ کیا مطلب طمع؟ ہم اردو میں ایک لفظ ہے لالچ، حرص، طمع، یہ تینوں لفظ ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن حرص ذرا سا مختلف ہے طمع سے۔ اور جو موارد استعمال ہیں، جہاں جہاں پر استعمال ہوا ہے، وہاں پہ ہلکا سا احادیث میں حرص کے معنی کو الگ رکھا گیا ہے اور طمع کو الگ رکھا گیا، اگرچہ ہم اردو میں ایک جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ڈکشنری کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صحیح وہ معنی جو ملیں وہ آپ حدیثوں میں اس کو اپلائی کر سکیں۔ ہوتا ہے ڈکشنری سے ہٹ کر ائمہ گفتگو نہیں فرماتے، لیکن ایک بہت باریک سی بات ہے اور حساس بات ہے یہاں پر کہ ائمہ علیہم السلام جب ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں ایک لفظ کو، تو پھر اس استعمال کے ذریعے بھی اس کے معنی کو سمجھا جا سکتا ہے اور ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک لفظ کو ائمہ نے اسی لفظ کو ایک جگہ پر استعمال کیا ایک صفت کے مقابلے میں، ایک لفظ کو استعمال کیا ایک اور چیز کے مقابلے میں۔ تو یہ جو مقابلہ ائمہ فرما رہے ہیں دو لفظوں کے درمیان، اس مقابلے کے ذریعے بھی اس لفظ کے معنی کو سمجھا جا سکتا ہے، اگرچہ ڈکشنری میں وہ لفظ اس طرح سے استعمال فرض کیجیے نہ ہوا ہو۔ اب یہ سوال کہ ڈکشنری میں وہ نہیں ہوا تو ائمہ نے کیوں استعمال کیا، یہ ایک لغت کی بحث ہے کہ لغوین کیا کرتے ہیں، اہل لغت، اہل فرہنگ، ڈکشنری کا ایک اور نام اردو میں فرہنگ بھی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں وہ، یہ الگ بحث ہے، ہمارا اس طرف جانے کا بھی قطعاً کوئی نہ ارادہ ہے اور نہ یہ وقت ہے اس بات کا۔ مثلا حریص، حرص ہمارے یہاں لالچ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت سامنے ہے کہ جہاں پر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ یوں کریں گے کہ حریصن، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا، کوئی جتن نہ چھوڑنا، ہر جتن انجام دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے؟ سورہ توبہ میں حریص علیکم، لالچی ہے تم پر، یہ تم پر لالچی، کیا مطلب؟ حریص یعنی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا، کوئی جتن نہیں چھوڑا اس نے تمہاری ذات کے سلسلے میں، تمہیں اچھائیاں پہنچانے میں، دنیا سنوارنے میں، آخرت سدھارنے کے سلسلے میں۔ اس رسول اللہ نے، نبی کریم نے، ختمی مرتبت نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا۔ تو یہ معنی ہوتا ہے۔ لہٰذا طمع کے معنی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ طمع، جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو حقیر کیا۔ دیکھیے، استشعر نکلا شین عین ر، شعار سے۔ شعار کا مطلب کیا ہے؟ شعار کا مطلب یہ ہے کہ ما یلی البدن من الثیاب، لباس کا وہ حصہ جو بدن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں شعار۔ استشعار یعنی شعار قرار دینا کسی چیز کو، یعنی میرے بدن کے ساتھ ساتھ میرا لباس جو چپکا ہوا ہے وہ میرا گویا کہ شعار ہے۔ اصل میں لغت کا معنی یہ ہے، یعنی اب میری ذات میں طمع یعنی حرص، لالچ اتنی زیادہ آ جائے کہ میری ذات کا حصہ ہو جائے اور فطرت ثانیہ بن جائے، میرا مزاج میں طمع آ جائے۔
اگر میرے مزاج میں طمع آ گئی تو گویا کہ میں نے اپنے آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیا اور حقیر کرنا شروع کر دیا. مولا فرماتے ہیں یہ طمع اس کے علاوہ چیز ہے کہ انسان حلال کمائے, محنت کرے, اپنے لیے اچھی زندگی کو تلاش کرے, گاڑی بھی خریدیے, گھر بھی ہونا چاہیے, اچھا کھانا بھی کھائیے, اچھا لباس پہنیے, وہ ایک الگ چیز ہے. مولا طمع کی بات کر رہے ہیں کہ غلط جگہ پر جہاں انسان جا کر چیزوں کو حاصل کرے. اور خود طمع کا لغت میں کیا, یعنی وہ شدید لالچ کہ جو ہر چیز کو چاہے کہ میرے پاس آ جائے, چاہے میں اس کا اہل ہوں یا نہ ہوں. شدید لالچ, شدید اشتہا, شدید شہوت, شدید پسندیدگی کہ جو ہر چیز کو چاہتا ہوں میرے پاس آ جائے, یہ ہے طمع لغت کے حساب سے. سورہ احزاب کے اندر بھی یہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جو امہات المومنین کے ساتھ گفتگو کا طریقہ پروردگار عالم نے بتایا, تو وہاں پر یہ گفتگو ہوئی کہ اس طرح سے بات مت کرو. وَلَا تَخْضَعْنَ لَهُ بِالْقَوْلِ, اور نرم مزاج کے ساتھ, نرم آواز کے ساتھ, نرم و نازک آواز کے ساتھ, باریک پتلی آواز کے ساتھ, لوچدار یا رسیلی آواز کے ساتھ بات مت کرو جو دروازے پر آ رہا ہے. فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض, جس کے دل میں بیماری ہے وہ ایک طمع رکھے گا. تو یہاں پہ یعنی اس طرف جائے گا. چھٹے امام, پانچویں امام فرماتے ہیں کہ بئس العبد عبد لہ طمع یقودہ وبئس العبد عبد لہ رغبۃ تذلہ. کتنا برا بندہ ہے وہ بندہ کہ جس کے دل میں کوئی طمع ہو جو اسے کھینچے چلے جا رہی ہو. اس حدیث کی روشنی میں, اس حدیث کا, پانچویں امام کی حدیث کی روشنی میں, مولا کی جناب امیر کی اس حدیث کا معنی کیا جائے تو طمع کو جناب امام باقر علیہ السلام فرمائے طمع یقودہ, جو لالچ ہے اس کو کھینچے چلے آ رہی ہے. یعنی وہ عقل, شعور, دین کے مطابق کام نہیں کرتا, بس اس کو ایک چیز چاہیے, اس کے لالچ کے پیچھے وہ بھاگا چلا جا رہا ہے. طمع یقودہ, یقودہ قادہ یقودہ, یعنی اس کا قائد بن جانا, اس کا رہبر بن جانا. اس کی طمع, حرص, لالچ اس کی رہبر بن چکی ہے. وبئس العبد عبد لہ رغبۃ تذلہ. کتنا برا بندہ ہے وہ بندہ جس کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے کہ جو اس کی بے عزتی کا باعث بنے. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ کون سی چیز ہے جو بے عزتی کا باعث بنے. جو دین نے بتایا اس کے باہر نکلیں آپ تو پھر وہ وہاں پر بے عزتی کا باعث بنے گی, اور طمع یقودہ کہ قیادت کرے گی, رہبر بن جائے گی ہماری طمع ہمارا, تو بہت امام کہہ رہے ہیں برا انسان. لہٰذا اب یہاں پر یہ کیا بات ہوئی, طمع کو اگر انسان شعار بنا لے, یعنی وہ لباس, اس لباس کی طرح جو بدن سے جڑا ہوا ہے میرے, طمع اس طرح سے میری فطرت کا حصہ بن جائے, تو میں نے اپنی تحقیر کی, اپنے نفس کی, اپنی ذات کی. کیوں؟ کیونکہ جب طمع مجھے ہر جگہ لے کر چلے گی اور میری قائد اور میرا رہبر اور میرا لیڈر اور رہنما طمع بن جائے گی میری, تو میں اپنی طمع کو دیکھوں گا, اور جو چیز مطموع الیہ ہے, جس طرح میری طمع جا رہی ہے, میں اس کو نظر میں رکھوں گا. اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں اس کے لیے کیا کام کروں, دنیا میں کتنوں کے گلے کاٹ دوں, کتنوں کی کو بے آبرو کروں, کتنوں کے حق کو پامال کروں, کتنوں کو کچھ لوں, کہاں پر تملق, کس طرح سے, کیا, وہ تمام کی تمام اخلاقی چیزوں سے میں ہٹ جاؤں گا, کیونکہ میری جو طمع ہے وہ میری فطرت کا حصہ بن چکی ہے. لہٰذا جب انسان یہ کرے گا تو سماج میں اس کو سمجھ لیتے ہیں لوگ کہ یہ شخص اپنے کام کو حاصل کرنے کے لیے ہر گناہ کر ڈالتا ہے, ہر غلط کام کرتا ہے. جب معاشرے کے اندر, حتیٰ گناہ گار معاشروں میں, حتیٰ مشرق میں جائیے, مغرب میں جائیے, غیر مسلم معاشرہ, مسلم معاشرہ, جب کسی شخص کو دیکھ لیا جاتا ہے اس طرح سے, تو پھر وہاں پر وہ لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. امیر المومنین یہ نہیں فرما رہے کہ طمع کے ذریعے اگر تم چلے تو تم غریب ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے. نہیں, ہو سکتا ہے بہت پیسے آ جائیں آپ کے پاس, لیکن لوگوں کی نظر میں انسان, میں کیا ہوں, حقیر ہو جاؤں گا. اور اگر طمع کو میں سامنے نہیں لایا اپنے, تو میں ہو سکتا ہے غریب رہوں, لیکن معاشرے میں میری عزت ہوگی. اور طمع کا میں نے بتا دیا, جو دین کہتا ہے, میں نے اچھی زندگی بالکل لینے کے لیے آگے بڑھے انسان, گاڑی ہونی چاہیے, گھر ہونا چاہیے, کھانا پینا, گھر میں سہولتیں, اے سی, پنکھا, فریج, موٹر سائیکل, گاڑی جو بھی ہے وہ جائے. لیکن بات یہاں طمع کی ہو رہی ہے کہ جو طمع یعنی میری قیادت کرے اور شعار بن جائے میری لالچ, میں اپنی لالچ کے آگے کچھ نہ دیکھوں کہ کس غلط کام کو کر رہا ہوں, کس قانون کو اخلاق کے, کردار کے, قرآن کے, اہل بیت کے کچل کر آگے بڑھ رہا ہوں. اگر میں نے یہ کیا تو مولا یہ نہیں فرما رہے کہ تمہیں مال نہیں ملے گا, طمع کے ساتھ آگے بڑھو, مال ملے گا. دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں طمع کے ساتھ لوگ چلتے ہیں, کیا ان کے پاس پیسہ, ارب پتی کھرب پتی ہیں, لیکن لوگوں کے درمیان ان کی کیا عزت ہے, لوگ ان کو انتہائی برے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. یہ جب سامنے آ جاتے ہیں تو سماج میں ان کے مقام کی وجہ سے کوئی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا, لیکن دل میں سب کے ان کے لیے حقارت ہے, دل میں ان پر سب لعنتیں کرتے ہیں. رتی برابر احترام کے ساتھ نام نہیں لیا جاتا.
تو یہ مولانا جو میں نے کہا سماج کے اندر رہنے کا ایک طریقہ مولا کائنات نے بتایا. دوسری بات رضی بالذل من کشف عن ذرہ، راضی ہو گیا وہ راضی ہو گیا وہ ذلت پر کہ جس نے اپنے ذر دنیاوی یا جو بھی مشکلات ہیں اس نے کسی کے سامنے پردہ ہٹا دیا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. روایت ہمارے پاس جو کسی اپنے برادر مومن کے سامنے اپنی مشکل کو بتائے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے خدا کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کیا. لہٰذا برادر مومن جو نیک ہے، اچھا ہے، اخلاق والا ہے، کردار والا ہے، اس کے سامنے آپ اپنی حاجت کو جا کر پیش کریں. یہ مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسے کے سامنے حاجت کو پیش کرنا جو لعام الخلق ہیں، جو پست لوگ ہیں، جو حقیر لوگ ہیں، وہاں پر اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ مشکل آ جائے گی. لہٰذا راضی ہو گیا، رضامند ہو گیا جو اپنے مشکلات کو، ضر کو، ضرر جو پہنچ رہا ہے، جو تکالیف ہے، وہ اس نے پورے معاشرے کے سامنے، یہاں مطلب ہے کیا، پورے معاشرے کے سامنے کھول کے بات بتانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی مصیبت کو اگر مسلسل لوگوں کے سامنے انسان بتاتا رہے تو لوگ اس انسان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. البتہ انسان سے انسان فرق کرتا ہے، مختلف انسان ہے. کچھ لوگ آپ کی مدد کریں گے. عمومی جو معاشرہ ہے اس کی کیفیت میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. لوگوں کی نفسیات کیا ہے؟ لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ زیادہ تیار نہیں ہے لوگ کہ مشکلات، تلخیاں اور ناگوار واقعات کسی کے آپ سنیں. جیسی کوئی رشتہ داروں میں، سگے بہن بھائیوں میں یہ ہوتا ہے. ایک بھائی آیا، ایک بہن آئی، اس کی عادت یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنی مشکلات کا رونا تو بقیہ بھائی بہن تنگ آ جاتے ہیں کہ کبھی اپنی داستان کو ختم کرے اور ہم اٹھ کے بھاگے یہاں سے. لہٰذا بھائی بہن بھی پریشان رہتے ہیں اس طرح سے، جو ہم کو پتہ لگتا ہے. لہٰذا جو شخص ہمیشہ اپنے مصائب کے بارے میں گفتگو کرتا ہے لوگ اس سے فرار کرتے ہیں. لہٰذا امیر مومن بتانا من کشف عن ذرہ، جو مسلسل اپنے پردہ ہٹا دے پورے سماج کے سامنے، ہر جگہ جا کر اپنی باتوں کو گاتا رہے اور بتاتا رہے، تو وہ ذلت کے لیے راضی ہو گیا کہ مجھے کچھ مت سمجھو، حقیر سمجھا جائے گا اس میں، تمہاری اس رسپیکٹ کوئی نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے زیادہ تکالیف کو، مشکلات کو، مصائب کو. دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ جو جناب امیر فرما رہے ہیں، جب آپ معاشرے کے اندر عمومی طور سے یہ پتہ لگ جائے کہ آپ مشکلات میں، ہر ایک کے سامنے آپ اپنی مشکلات کو، میں اپنی مشکلات کو گاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، تو معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک نیک لوگ ہیں جو سنتے ہیں، حاجت پوری کر دیں گے، آپ کی مدد کر دیں گے، یا اگر مدد نہیں کریں گے تو نیک ہیں، اپنے دل میں رکھیں گے، کسی کے سامنے آپ کی بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اور جو ہمارے اردو میں کہا تھا پیٹ کے ہلکے نہیں ہیں، زبان ان کی بند رہتی ہے، منہ بند رہتا ہے. یا تو آپ کی ضرورت پوری کریں گے یا خاموش رہیں گے. کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو ہر جگہ پہ پھیلا دیں گے، اور پھر کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جب دیکھ لیں گے کہ آپ مشکل میں ہیں تو ان کے پاس غلط کاموں کی ایک فہرست ہوتی ہے. وہ کہیں گے یہ شخص مشکل میں ہے، اس کے گھر میں یہ پرابلم ہے، لہٰذا اس کو اس پرابلم اور مشکل کے ذریعے بلیک میل کرو اور اپنی طرف لے کر آؤ. ہماری سیاسی پارٹیاں، مختلف گروہ، مختلف پولیٹیشین، محلے میں جو بد کردار لوگ ہیں، خاندان میں جو ہمارے غلط لوگ ہوتے ہیں، جو خاندان میں جو گروپنگ ہے، سماج میں جو گروپنگ ہے، آفیسز میں جو سیاست چلتی ہے، کالج یونیورسٹیز میں جو سیاست چل رہی ہے، کارپوریٹ لیول پر جو سیاست چلتی ہے. لہذا جب کسی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے اس مشکل کو ہم تمہاری حل کر دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ. اور آپ کو اتنی آفرز کی جاتی ہیں، پیشکش کی جاتی ہے چیزوں کی ایسی، اور سجیشنز ایسے دیے جاتے ہیں، اس طرح سے آپ کو چیزیں دی جاتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ آپ کے پیر لرزنے لگ جاتے ہیں. لہٰذا ابو ذر غفاری کا واقعہ موجود ہے کہ 2 دن سے 3 دن سے ابو ذر غفاری کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. ابو ذر کو پوٹلی بھیجی گئی اشرفیوں کی کہ تم چھوڑو اور ہماری طرف آ جاؤ، علی کو چھوڑو. تو جناب ابو ذر غفاری نے اپنا دروازہ بند کر دیا. ابو ذر غفاری وہ نہیں تھے کہ جو ہر ایک کے سامنے اپنی مشکل کو بتاتے. چھوٹا سا شہر تھا، ہر ایک کو پتا ہے کہ ابو ذر کے گھر کے حالات کیا ہیں. لہٰذا ابو ذر کو یہاں پہ کوئی نہ رکھے کہ ابو ذر ہر ایک کے سامنے باتیں بتاتے تھے اپنی جا کر، نہیں. لیکن پتہ چل گیا تھا، لہٰذا ابو ذر کو جب مدد کی پیشکش کی گئی تو یہ شرط رکھی گئی. لہٰذا آپ نے سمجھ لیا کہ ایک تو یہ کہ جب آپ اپنی مشکلات بتائیں گے ہر جگہ جا کر تو لوگ آپ سے بھاگنے لگیں گے، آپ کا احترام چھوڑ دیں گے. دوسری بات، غلط کاموں کی آپ کو آفر ہو سکتی ہے، آپ کو غلط سجیشنز دیے جا سکتے ہیں، غلط آفرز مل سکتی ہیں، جس کے بعد آپ ذلت میں گر سکتے ہیں، میں ذلت میں گر سکتا ہوں. لہٰذا مولا فرما رہے ہیں دوسرا جز رضی بالذل من کشف عن ذرہ. تیسری چیز وحانت علیہ نفسہ من عمر علیہ لسانہ،
اس نے اپنی جان کو خود اپنی نظروں میں حقیر کر لیا، سبک کر دیا، ہلکا کر دیا، جس نے اپنی زبان کو اپنا حاکم قرار دے دیا۔ کیا مطلب زبان کو اپنا حاکم قرار دے دیا؟ اچھا، مشکل کے ذریعے یہ بھی کہ جب آپ اپنی مشکلات بہت زیادہ بتاتے ہیں تو لوگ آپ کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں مذاق اڑانے والے کہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، لہٰذا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چھوٹی سی مشکل بتا دیجیے آپ کہیے کہ سرکار میں جب کھانا کھاتا ہوں تو میرے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے، تو کوئی بھی آپ کو 50 آدمیوں کے سامنے ایک عجیب انداز سے آپ کا تمسخر اڑا دے گا، مذاق اڑا دے گا۔ لہٰذا مذاق اڑانے سے بچوانا ہے، غلط پیشکشیں آپ کے پاس نہ آئیں، غلط آفر سجیشنز نہ آئیں، یا لوگ آپ سے بھاگیں نہیں، آپ کو ذلیل حقیر نہ سمجھیں، تو ہر ایک کے سامنے اپنی مشکلات کو اس کا اظہار کرنا مولا فرمانے غلط ہے۔ اب یہاں پر مولا کا آخری جو جملہ ہے، دوسری حدیث، حانت علیہ نفسہ، جس نے اپنی زبان کو اپنے اوپر حاکم کر لیا، جس نے اپنی زبان کو اپنے اوپر حکومت دے دی، اس کی زبان اس پر حاکم ہے، مولا فرماتے ہیں اس کا نفس خود اس کے اوپر ہلکا ہو جائے گا، قدر و قیمت نہیں رہے گی، بے وقت ہو جائے گا، اس کی وقت نہیں رہے گی جس نے اپنے آپ کو ہی کر لیا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ آپ کی زبان آپ پر حکومت کر رہی ہے۔ زبان کب چلتی ہے؟ جب ذہن میں خیال آئے۔ زبان کب چلتی ہے؟ جب دل میں خیال آئے، جب روح میں ایک سوچ آئے، زبان جب چلتی ہے۔ لہٰذا مجھ پر میری زبان حاکم ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری سوچ جو میرے دل میں آ رہی ہے، زبان کہہ رہی ہے یہ بھی بول دو، وہ بھی بول دو۔ ہر سوچ جو میرے دل میں آتی ہے وہ متوازن نہیں ہوتی، متعادل نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں خلفشار ہے، خلجان ہے، عجیب قسم کی سوچیں آ رہی ہیں۔ ہر سوچ کو اگر میں اپنی زبان پر لے آؤں تو گویا میں نے اپنی روح کو کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے، سماج کے سامنے پیش کر دیا۔ میرے خیالات پر فلٹر لگنا چاہیے، میرے خیالات کی اسکریننگ ہونی چاہیے، چھانٹی ہونی چاہیے، سورٹنگ ہونی چاہیے، جس کے بعد میری زبان آئے اور اس کے بعد میری زبان سے وہ جملہ ادا ہو۔ اگر میرے خیالات میری زبان پر آتے رہے اور میری زبان حاکم ہے، جو میں کہہ رہی ہوں، زبان کا جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی رادے، مانے، رکاوٹ، آبسٹیکل، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ میری زبان چلے جا رہی ہے۔ جب زبان چل رہی ہے تو وہ ذہن کے خیالات کو منعکس کر رہی ہے، کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کے افکار اور آپ کے خیالات کو آنے سے، کیونکہ یہ غلطی ہے۔ کیوں غلطی ہے؟ کیوں؟ کیا خطا ہے اس کے اندر؟ کہ جو آپ کے خیالات ہیں بغیر تولے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، شریعت کی روشنی میں تولنا، اخلاق کی روشنی میں تولنا، سماجی فوائد اور نقصانات کے لیے تولنا، لوگوں کے درمیان جھگڑا تو نہیں ہو جائے گا، سماج میں کوئی فتنہ جنجال تو پیدا نہیں ہو جائے گا، خاندان میں کوئی مصیبت تو نہیں آ جائے گی، اثر کیا ہوگا اس کا؟ اس کو تولے بغیر اگر میں اپنی زبان کو اپنے اوپر حاکم کر دوں تو سوائے فساد کے، سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب معاشرے میں میرا نام اس انداز سے تعارف کرایا جائے گا کہ فلانی صاحب جو ہیں وہ زبان جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں تعریف کی جاتی ہے، ہم تو بھائی منہ پھٹے ہیں مولانا، جو آتا ہے ہم سامنے کہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے سرکار کہ جو آتا ہے آپ کے منہ میں آپ کہہ دیتے ہیں۔ صاف گوئی سچائی اچھی بات ہے، لیکن اس بات کی بنیاد پہ تعریف کرنا کہ جو میرے منہ میں آتا ہے ہم تو بول دیتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہم بول دیتے ہیں، منہ پھٹ آدمی ہے، معذرت کے ساتھ بلنٹلی ہم بول دیتے ہیں، بلنٹ ہے بہت، اور اپنے آپ پر افتخار کرنا، یہ بات غلط ہے۔ اگر سب سے زیادہ کسی کو ہر فکر کو آگے ٹرانسفر کرنا جائز ہوتا، صحیح ہوتا اور خدا کو پسند ہوتا تو ائمہ کی فکر میں رتی برابر خامی نہیں ہے۔ ائمہ فکر کے مرحلے پر بھی معصوم ہے، ہر بات امام نے ہر ایک کے سامنے نہیں کہی، ہر بات رسول اللہ نے ہر ایک کے سامنے نہیں کہی۔ تم منافق ہو، تم نے نماز قضا کی، تم نے یہ کر دیا، تم وہ ہو، تم نے خمس نہیں دیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں کہا رسول اللہ نے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ لہٰذا زبان کو اپنے اوپر حاکم کرنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر ہر طرف یہ بات پھیل جائے گی کہ بد زبان ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اب میں نے اپنے اوپر اپنے آپ کو سبک کر لیا، میری کوئی حیثیت میری اپنی نظروں میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کی جو رسپیکٹ شروع ہوتی ہے، جو عزت شروع ہوتی ہے، جو وقار شروع ہوتا ہے، انسان خود اپنے لیے احترام کا ایک قائل ہو، اپنی عزت کا قائل ہو، اپنے لیے کہے کہ یہ میرا اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں۔ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں، دوستوں میں آپ سب نے دیکھا ہوگا، بہت سے ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ میرا لیول نہیں تھا کہ میں یہ بات کہتا اس سے، یہ میرا اسٹینڈرڈ نہیں کہ میں یہ بات اس سے کہوں۔ لہٰذا جب میرا اسٹینڈرڈ اور لیول نہیں ہے کہ میں اس سے یہ بات کہوں، اس کا مطلب کہ میں خود اکیلا تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اپنے آپ کو اپنے لیے خود ایک عزت کو مانتا ہوں، قائل ہوں۔ ابھی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی،
لہٰذا میں اپنے آپ کو عزت دیتا ہوں، لہٰذا میں جب عزت دیتا ہوں تو میں یہ بات کہوں گا، یہ بات نہیں کہوں گا۔ جب میں خود اپنے آپ کو عزت نہیں دے رہا تو میں نے خود اپنے اوپر اپنے آپ کو بے عزت کر لیا۔ میری اپنی نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب میری اپنے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نظروں میں بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اگرچہ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری اپنے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کی نظروں میں بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ لہٰذا حدیث کیا ہوئی؟ دوسری حدیث جو ہماری ہے، ازرا بنفسہ من استشعر الطمع ورضی بالذل من کشف عن ضرہ وہانت علیہ نفسہ من عمر علیہ لسانہ۔ طمع کو شعار قرار دینا، اپنی مشکلات کو اگر کھول دیا ہر ایک کے سامنے تو میں راضی ہو گیا ذلت کے لیے، اور میرا نفس میرے اپنے اوپر سبک ہو گیا، ہلکا ہو گیا کہ اگر میں نے اپنی زبان کو اپنے اوپر حاکم کر لیا۔ آخری جملہ اس سلسلے کا کہوں کہ میری عزت نفس، میرا وقار، میری روح، میری شخصیت، میری پرسنالٹی کہیں برس سہل الوصول ہے، ایزی ایکسس کر سکتے ہیں، ہر ایک کے سامنے میں گر جاتا ہوں کیونکہ میں زبان دراز ہوں، بدتمیزی کرتا ہوں۔ مجھے اس کا کوئی خیال نہیں کہ میں بات کروں گا تو میری جو حیثیت ہے سب سے پہلے میری اپنی نظروں میں جائے گی اور پھر سامنے والے کی نظروں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔